السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل سردار حیدر سٹوری۔ دوستو کتاب کا نام ہے دی کنٹریکٹر یعنی کرائے کا فوجی، اور اس کا ترجمہ کیا ہے وسیم شیخ نے۔ دوستو آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ کتاب اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چیپٹر 9، لاہور کنٹونمنٹ، لاہور۔ پہلے دن مجھے جس فوجی علاقے کے کمرے میں رکھا گیا تھا وہ کمرہ اس افیسر کے آنے کے بعد اور چھوٹا ہو گیا تھا، جو سگریٹ کے دھوئیں کے کش اڑاتا ہوا کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ وہ وہاں تک آیا جہاں میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس نے میری طرف نہیں دیکھا اور مجھے بالکل نظر انداز کیا۔ وہ تمام وقت فون پر باتیں کرتے ہوئے سگریٹ پھونکتا رہا۔ یہ پاور پلے چل رہا تھا۔ کمرے میں بیٹھے کسی بھی شخص نے اس کے سامنے ایک لفظ تک نہیں بولا۔ پھر اس نے اپنا فون بند کیا، سگریٹ بجھائی۔ کافی دیر کے بعد اس نے مجھے نظروں میں جانچا کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ میں اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک میں یہ نہ جان جاؤں کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ برائے مہربانی بتائیے آپ کون ہیں؟ میں کرنل ہوں۔ چونکہ میں فوجی علاقے میں تھا اس لیے میں نے سمجھا کہ یہ ملٹری پولیس کا کرنل ہے۔ کیونکہ اس نے میرے سوال کا مکمل جواب نہیں دیا تھا، اس نے دوبارہ کہا میں کرنل ہوں۔ میرے پاس اس شخص کی شناخت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ ISI کے لیے کام کرتا تھا۔ کرنل نے ایک اور سگریٹ جلایا اور مجھ سے کہا، مجھے سنانے کے لیے آپ کے پاس ایک کہانی ہوگی، برائے مہربانی میرے ساتھ شیئر کریں۔ میں نے اس سے کہا کہ مزنگ چوک میں جو کچھ ہوا دوسرے افسران اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر مجھ سے تمام واقعات کی کہانی سننا چاہتا تھا۔ میں نے مختصر لفظوں میں سب کچھ بتا دیا۔ جب میں آخر میں پہنچا تو اس نے اچانک سوال پوچھا، تم کہاں کام کرتے ہو؟ امریکی قونصل خانے میں۔ کون سے دفتر میں؟ میں نے جواب دیا RSO علاقائی امور کے دفتر میں۔ میں سمجھ گیا، اچھا ٹھیک ہے۔ RSO کون ہے؟ بلو میک، میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا۔ کرنل نے ایک آنکھ اوپر اٹھائی، وہ بھی چھوڑ گیا ہے۔ نیا RSO کون ہے؟ جب بھی کسی ملک میں نئے معاہدے کے تحت جاتا تھا تو عام طور پر براہ راست سفارت خانے یا قونصل خانے میں ہر کسی سے مل لیتا تھا۔ اس سفر پر میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ میں جیسے ہی لاہور پہنچا میں نے کام شروع کر دیا اور میں 6 دن سے قونصل خانے نہیں گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ بلو میک چلا گیا ہے، لیکن نیا RSO کون تھا مجھے اس کا نام نہیں پتہ تھا۔ کرنل کو یہاں مجھ پر نفسیاتی غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔ کرنل نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ آپ کے بعد کون آدمی آئے تھے؟ میں کسی کو نہیں جانتا جو میرے بعد آیا تھا۔ لیکن تم اپنے ریڈیو پر کسی سے بات کر رہے تھے؟ نہیں، جب میں ریڈیو استعمال کر رہا تھا تو اپنے کونسلیٹ سے بات کر رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ آئے تھے، تم انہیں جانتے ہو؟ کون تھے وہ لوگ؟ میں نہیں جانتا آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے موٹر سائیکل کو کیسے ہٹ کیا؟ کیا میں نے موٹر سائیکل کو ہٹ کیا؟ ہاں، جب تم نے موٹر سائیکل کو ہٹ کیا۔ میں نے موٹر سائیکل کو ہٹ نہیں کیا۔ میں جان گیا تھا کہ کرنل تحقیقات کے روایتی طریقے استعمال کر رہا ہے۔ کرنل مجھے کنفیوز کر کے ٹریپ کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے اقرار کروانا چاہتا تھا کہ میں نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری۔ پھر اس نے کمرے میں موجود ایک افیسر سے اردو میں گفتگو کی، پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولا، یہ بات واضح ہو چکی کہ موٹر سائیکل کو ٹکر آپ کے ساتھیوں نے ماری تھی اور اس نوجوان کو ہلاک کیا تھا۔ کرنل نے مجھے سگریٹ کی پیشکش کی اور کہا، لیکن آپ دوسرے واقعے کے ذمہ دار ہیں۔ اس موقع پر میں نے سوچا کہ پولیس اس واقعے کی تحقیق کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہی ہوگی، لیکن کرنل نے جو کچھ کہا تھا اس کے بعد میں نے کسی بھی ہمدردی کے جذبات کو کھو دیا تھا۔ اس کے الفاظ چہرے پر ایک پردے کی طرح تھی۔ میں نے اچانک محسوس کیا کہ ISI مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہیں اور مجھ میں انہیں روکنے کی بہت کم ہمت تھی۔
میں نے کرنل کو ناقابل یقین حد تک دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے میں یہاں بات کر رہا ہوں لیکن آپ کے لفظ مجھ سے بات کرتے ہوئے نہیں مل رہے ہیں، کرنل نے مجھے یہ کہا اور تفتیش ختم کر دی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کتنی دیر تک میری گھڑی اور فون ضبط رکھا گیا۔ پھر ایک نوجوان لیفٹیننٹ نے مجھے کاغذ کی ایک اور شیٹ اور ایک قلم دیا اور کہا کہ اس دن جو کچھ ہوا تھا وہ سب کچھ اس کاغذ پر لکھ دو۔ میں ایسا کرنے کے لیے خوش تھا۔ میں نے اپنے بیان پر کئی گھنٹوں تک کام کیا کیونکہ میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا تھا کہ میں جو لکھوں صحیح لکھوں، کیونکہ میں بے گناہ تھا اور حق پر تھا۔ گارڈز میرے کمرے میں کئی بار آئے اور مجھ سے پوچھے کہ کیا میں نے بیان مکمل کر لیا ہے، مگر میں نے انہیں جلدی بیان دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اپنا وقت لیا، اپنی کہانی کے ہر ایک لفظ کو شامل کر کے یاد رکھا، بالکل اسی طرح جس طرح پہلے ان سے کہا تھا۔ خاصا مشکل ہے، صرف ایک معلومات میں نے ان سے چھپائی کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا تھا، لیکن ظاہر ہے افسران اسی بات میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ میرے بیان کو دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھ پر سوالات کی بمباری کر دی۔ کہاں جا رہے تھے؟ وہ لوگ جو SUV میں آپ کے بعد آئے تھے کون تھے؟ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ اس بیان میں موجود ہے اور میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں نے صاف سا جواب دیا۔ انہوں نے کئی بار مجھ سے سوال پوچھنے کی کوشش کی، وہ مجھ سے کچھ اور اگلوانا چاہتے تھے۔ پھر مجھے اس کمرے میں لے جایا گیا جہاں وہ مجھے رات ٹھہرانا چاہتے تھے۔ کافی وقت ہو چکا تھا، اس دن کے تمام ڈرامے کا میں عینی شاہد تھا۔ اس کمرے کا ماحول آرام دہ نہیں تھا۔ پچھلے کمرے میں ایک ٹیلی ویژن موجود تھا جہاں میں نے دیکھا تھا کہ TV چینلز اس واقعے کی کوریج کر رہے ہیں۔ پہلی نیوز سٹوری کے علاوہ دوسری اور تیسری سٹوری بھی اس واقعے سے متعلق تھیں۔ میں نے ناراض مظاہرین کو فائرنگ کی جگہ پر ٹائر جلاتے ہوئے دیکھا۔ میں پاکستانی ذرائع ابلاغ کی طرف سے اور مبصرین کے تجزیوں سے یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ فیصلہ میرے حق میں نہیں تھا۔ مجھے بے حد مدد کی ضرورت ہے، لیکن اس معاملے کے لیے قونصل خانے سے RSO یا کوئی اور ابھی تک میرے پاس نہیں پہنچا تھا۔ میرے ڈپریشن میں اضافہ ہو چکا تھا۔ کمرے میں 4 محافظ میرے سامنے تھے۔ ان میں سے 2 دروازے کے دونوں طرف کرسیوں پر بیٹھے تھے اور 2 کمرے کے دوسری طرف بستر پر بیٹھے تھے۔ میں ان کی مخالف سمت میں بستر پر بیٹھا تھا۔ میں نے کمبل کو اپنے اوپر کیا لیکن چہرہ باہر رکھ کر انہیں دیکھتا رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ ہیرو بننے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ٹیلی ویژن کی کوریج سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پاکستان میں لوگ اس واقعے کی بابت پریشان ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ محافظ مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کریں تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ گارڈز ایک دوسرے سے اس واقعے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ناراض ہیں۔ ایک گارڈ کا ہاتھ مسلسل اپنے پسٹل پر تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایک اور پولیس اسٹیشن میں قید ہو گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے مارنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہوں۔ میں کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔